hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग के फ्रांसिस बेकन का ऐसे है ऑफ स्टडीज। इस लेक्चर में हम लोग फ्रांसिस बेकन के ऐसे की समरी को देखेंगे, उसकी ईजीएस्ट सी एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आप लोगों को फ्रांसिस बेकन के बारे में नहीं पता तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती चलूँ। फ्रांसिस बेकन फ्रांस के रहने वाले एक एसेस्ट थे, नॉवलिस्ट थे और क्रिटिक थे। ये इनकी बर्थ हुई थी 1561 में और इनकी डेथ हुई थी 1626 में। ये बहुत इनकी फेमलियरिटी की वजह, इनकी फेमस होने की जो रीज़न थी इसके पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ इनके एसेस ही थे। इनके एसेस क्यों फेमस थे उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप लोग वो लेक्चर सुने, ताकि आपको फ्रांसिस बेकन के राइटिंग स्टाइल और उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑफ स्टडी। ऑफ स्टडी के पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑफ स्टडी एसेस के बारे में के में फ्रांसिस बेकन ने एक्चुअली बात क्या किया। फ्रांसिस बेकन का ये वो ऐसे है जो उन सीरीज़ में पब्लिश हुआ है जो सबसे पहले फ्रांसिस बेकन के एसेस पब्लिश हुए थे 1597 में। उसमें ये ऐसे पब्लिश हुआ है और ये दोबारा से रिवाइज्ड हुआ था 1612 में, जिसमें थोड़े से सेंटेंसेस, थोड़े से आइडियाज़, थोड़ी सी वोकैबलरी, थोड़ी सी टर्म्स को और ऐड कर दिया गया था, थोड़ी चेंज की थी, थोड़ी एडिशन हुई थी, थोड़े से चेंजेस करके ऐसे को दोबारा से रिवाइज्ड किया गया था। इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन ने जो चीज़ें यूज़ की हैं, फ्रांसिस बेकन के इस ऐसे को मास्टरपीस भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा जब हम लोगों ने ऑफ ट्रूथ ऐसे देखा था तो उसको भी मास्टरपीस कहा गया था। लेकिन फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज़ ऐसे को क्यों कहा गया है ये जो है मास्टरपीस? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर इसमें बहुत सारी लेटर वोकैबलरी यूज़ की है, न्यू आइडियाज़, लॉजिकल और थीम्स और विजडम थीम्स ऑफ विजडम, ये चीज़ें यूज़ की हैं। आखिर ऐसे का नाम ऑफ स्टडी भी हो सकता था, लेकिन इसने स्टडीज़ ही क्यों रखा, तो ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अंदर इसने डायटेक्टिक अप्रोच शो किया है और ऐसे में इन्फॉर्म किया है रीडर्स को स्टडी के बारे में कि स्टडी का इंसानी ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, ज़्यादा पढ़ने से भी क्या होता है और ना पढ़ने से भी क्या क्या इंसान के माइंड डेवलपमेंट में या फिर कह लो कि ब्रॉटअप में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो अब हम लोग इसके समरी स्टार्ट करते हैं। ऑफ स्टडी ऐसे में ऑफ स्टडीज़, स्टडी नहीं है ऐसे का नाम, ऑफ स्टडीज। स्टडीज का मतलब यहाँ पे कलेक्शन है, यानी कलेक्टिव स्टडीज दैट पर्सन डज, कि एक आदमी एक चीज़ तो नहीं पढ़ता। फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो वो सिर्फ मैथ्स भी तो नहीं पढ़ता, वो इंग्लिश भी पढ़ता है, वो साइकोलॉजी, वो मतलब लाइक पॉलिटिशियन के बारे में या मुताले पाकिस्तान इस्लामियात, उर्दू, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है। और एक इंग्लिश वाला स्टूडेंट भी सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ता। जैसे आप लोग मेरा लेक्चर सुनने वाले जो स्टूडेंट है वो सिर्फ इंग्लिश के बारे में तो नहीं, हाँ ना, उनको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज है। तो यानी कलेक्टिव स्टडी जो एक इंसान करता है वो लाइक जितनी भी चीज़ें जो इंसान पढ़ता है उसका इसके अंदर उसने बताया है कि ऑफ स्टडी ऐसे उन सब के रेलिवेंट है। ऑफ स्टडी ऐसे का जो मेन आइडिया है ना फ्रांसिस बेकन ने, इसने बेनिफिट्स बताए हैं स्टडीज़ के, यानी कि जो स्टडी है वो इंसान के डाइवर्स सिचुएशन में किस तरह से स्टडी इंसान की हेल्प करती है, यानी डाइवर्स सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, ये स्टडी जो है वो इंसान को बताती है। एक इंसान को स्टडी ब्रॉटअप देती है, माइंड डेवलप करती है कि आपने इतनी डाइवर्स सिचुएशन में भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा क्या करती है कि जो स्टडीज़ हैं ऑफ स्टडी ऐसे में उसने बताया है कि जो स्टडीज़ हैं वो हमारी इंटेलेक्चुअली जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। माइंड हमारा जो है वो रीडर्स का माइंड इंटेलेक्चुअल एंड enhance the intellectual and cures restraint on the minds of the reader. The essay provides the proper method for reading different subjects and discuss their benefits. इस ऐसे के अंदर उसने बात की है कि एक ऐसे को या एक रिटन मटेरियल को पढ़ना कैसे है, ठीक है जी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे और उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसने ऑफ स्टडीज ऐसे में डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया है कि
ہسٹری پڑھنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ بہت وائس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لائک جو ہسٹری پڑھتے ہیں واقعی ہسٹری پڑھنے سے انسان کو ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری نسلیں کیا کرتی آئی ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں کیا کرتی ہیں. یہ ہسٹری جو وہ انسان کو وائس بناتی ہے، پوئٹری جو وہ ویٹی بناتی ہے، میتھمیٹکس سبل بناتی ہے. سبل پڑھیں گے اس کو، سبٹل نہیں پڑھیں گے، ٹی سائلنٹ ہوتا ہے. اوکے. فلاسفی انسان کو ڈیپ کر دیتی ہے، یعنی جب بھی کوئی انسان گہری بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم نارملی کیا کہتے ہیں کہ جی زیادہ فلاسفی نہ کرو. یعنی فلاسفی انسان کو کیا کر دیتی ہے، فلاسفی انسان کو بہت زیادہ ڈیپ کر دیتی ہے. اور پوئٹری ہمیں کیا کر دیتی ہے، پوئٹری ہمیں بنا دیتی ہے جی وٹی بنا دیتی ہے. اور میتھمیٹکس انسان کو سبل، یعنی اس کو سبل پڑھیں گے اسٹوڈنٹس، اس کو سبٹل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی نازک بنا دیتی ہے، بلند یعنی ہلکا کر دیتی ہے. یعنی میتھمیٹکس کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ مطلب ڈیلیکیٹ سے ہوتے ہیں، ان کو بڑے کننگ سے، بڑے کلیور سے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا، بڑے یہ شکل سے میتھ کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایسے ہم لوگ بات کر دیتے ہیں. رائٹ. ان شارٹ جو تھیم ہے آف اسٹڈیز کا کہ وہ کیا ہے، ہاؤ بکس بینیفٹس آر ریڈر ٹریمینڈسلی ان ڈفرنٹ وے. کتابیں جو ہیں انسان کو ڈفرینٹ طریقے سے کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اس کے اندر 3 امپورٹنٹ کلوز بتائے ہیں آف اسٹڈیز. اسٹڈی کے 3 ڈفرینٹ کلوز بتائے ہیں. فرسٹ ڈیلائٹ، آرنامنٹ اینڈ ابیلٹی. اس نے فرسٹ بار بات کی ہے کہ ڈیلائٹ کر دیتی ہے اسٹڈی، انسان کو ڈیلائٹ کر دیتی ہے. فار ایگزامپل کہ فرسٹ یوٹیلیٹی از ریڈر ڈیلائٹس دا ریڈر. اس کی پہلی کیا ہے کہ اسٹڈی انسان کو ڈیلائٹ کر دیتی ہے. ریڈنگ ان پرائیویٹائز اینڈ ریٹرائنگ ان is worthwhile since it provides immense pleasure. ڈیلائٹ دیتی ہے پڑھنے سے، ہم لوگ پلیئر ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. سم ٹائم ہم لوگ ایسے بات مطلب پریشان ہوتے ہیں تو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں، ہمارے سامنے کچھ ایسا آ جاتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہمارا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو یعنی اسٹڈی انسان کو کیا کرتی ہے، پلیئر دیتی ہے. فار انسٹینس ریڈر انجوائز فکشن لائک پولو کویلو الکیمسٹ. اس کی مثال کے طور پر ہم لوگ بات کرتے ہیں پولو کویلو کا ناول ہے الکیمسٹ. الکیمسٹ اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو اس کو اچھے سے پتا ہوگا کہ الکیمسٹ کے اندر وہ ایٹ دا اینڈ بتاتا ہے کہ انسان کی جو ریئل گروتھ ہے، انسان کی جو ریئل پلیئر ہے وہ کہاں ہے، ان سیلف. کہ انسان کے اپنے اندر جو ہے وہ ریئل پلیئر ہے. وہ ایک فکشن ناول. اینڈ دا سیکنڈ پرپز اٹ ایڈس ornament ٹو ڈسکورس. کہ انسان ornament کیا ہوتا ہے، زیورات ہے، یہ زیور ہے. فار انسٹنس ان آف ٹروتھ، ہم نے آف ٹروتھ جب ایسے پڑھا تھا اس کے اندر دیکھا تھا کہ جو مطلب سچ ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں، جو جھوٹ ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں. سچ میں بولنے سے انسان کو جھوٹ بولنے سے انسان کو پلیئر ہوتی ہے، وہ ایک لائک جھوٹا سا انسان کا امیج کریٹ ہو جاتا ہے. کہ ornament ہے، زیور ہے. جو پڑھتے ہیں نا بندہ وہ بڑا وائس ہوتا ہے، بڑا ویٹی ہوتا ہے، اس کو صحیح غلط سچ جھوٹ کا فرق معلوم ہوتا ہے. اینڈ بیکن ہائی فرینڈشپ، اس کے اندر اس نے بہت مطلب کہ اپنے ان ایسز کے اندر لیٹر ورڈ یوز کیے ہیں. یعنی اٹ شوز ہز ایکسلنس ان لیٹن، جو اس کی ایکسلنس کو شو کرتے ہیں. اسٹڈی مطلب کہ جو پڑھنے والا بندہ ہے وہ ornament اس کے پاس بہت زیادہ، اس کے پاس ایک پڑھنے والے بندے کے پاس ووکیبلری بہت اچھی ہے. جب اس کے پاس ووکیبلری بہت اچھی ہے تو وہ اس کی کمیونیکیشن پار بہت اسٹرانگ ہے، اس کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے. اینڈ اسٹڈیز آلسو امپروو دا ججمنٹ ابیلٹی. اس کے علاوہ ornament کیا ہوتا ہے، کس چیز کو میں نے بات کی نہیں کہ غلط صحیح میں فرق ہوتا ہے، تو وہ جج کرنے کی ابیلٹی انسان کی بہتر ہوتی ہے. اور one can be an expert without studies. However, there is a distinction between an expert and a learned man. اس نے بتایا ہے کہ آف اسٹڈی ایسے کے اندر ایک ایکسپیرینس بندے میں اور ایک لرن یعنی ویل مینرڈ اینڈ ویل ایجوکیٹڈ پرسن، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. A well educated man cannot be a well man and a well mannered person cannot also be a well educated. بہت سارے ان پڑھ ہوتے ہیں جو بہت مینرڈ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو بہت ہی لائک ایروگینٹ، بہت ایل مینرڈ سے انسان ہوتے ہیں، ان میں مینرس ہوتے ہی نہیں ہیں. این ایکسپرٹ کین ایکیوٹ ہز پلانس اینڈ ایون جج اے سچویشن. جو ایک ماہر انسان ہوتا ہے وہ اپنے پلان کو ایکیوٹ کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، ایون کی سچویشن کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے. لیکن جو ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو لیکن اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. ایک ایکسپرٹ انسان ہے، فار ایگزامپل ایک کام کرتا ہے جیسے مکینک کا کام ہے، وہ مکینک کا کام کر رہا ہے
تو مطلب جس نے کام سیکھا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے، بہت اچھے سے کام کر رہا ہے، لیکن ایک جو مکینیکل انجینئر ہے وہ اپنے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس کے اندر ایک الگ سی پاور ہوتی ہے، الگ سی مینٹیلٹی ہوتی ہے، الگ سی چیزوں کو ارینج کرنے کی ابیلٹی ہوتی ہے. دیئرفور لرن مینیج بیٹر دین این ایکسپرٹ. اس لیے اس نے اپنے آف اسٹڈی ایسے میں کہا ہے کہ ایک جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ ایک ایکسپرٹ انسان سے بہتر ہے. اس کے علاوہ اس نے افیکٹس کی بات کی ہے کہ بہت زیادہ پڑھ لینے سے انسان کی لائف میں کیا افیکٹ ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ٹو مچ اسٹڈی از ڈینجرس. بہت زیادہ پڑھنا جو وہ ڈینجرس ہے. دا ریزن از ایکسیسو لیڈرس سینڈنٹری لائف. ان کی جو لائف ہوتی ہے سینڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے. وہ مطلب لگش ہو جاتے ہیں، سلی ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، مطلب ان کو سستی پڑ جاتی ہے. مطلب ایک بندے سے تک ایک جگہ پر بیٹھ جائے گا تو وہ موو نہیں کرے گا، وہ سست ہو جائے گا. اس کو بس پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے. تو جب انسان سست ہو جاتا ہے تو اس کی روٹین میں بھی ڈیفینیٹلی بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس نظر آتے ہیں. لرننگ ود آؤٹ انڈرسٹینڈنگ. اس نے بات کی ہے کہ چیزوں کو صرف لرن کر لینا، اس کو سمجھے بغیر. فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے جیسے اسلامک لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں فار ایگزامپل، ہم لوگ قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ بھی چیز انیکوریٹ ہے کہ یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے. ہم لوگ قرآن کو سمجھے بغیر سیکھ لینا، دس از ناٹ دا ریئل ویلیو آف لرننگ اور بینگ اے ریڈر. یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سمجھے بغیر اس کو سیکھ لیں. A reader must be able to distinguish between theory and the practical implementation while judging. اس کو اس نے بتایا ہے کہ پڑھے لکھے انسان کو اپنی ریئل لائف میں فکشن کو اپنی ریئلٹی پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے. کہ اگر پڑھا ہے اس نے کہ ستارے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، یہ رات کو پریاں آتی، تو اس کو اپنی ریئل لائف میں اپلائی نہیں کرنا چاہیے. فکشن اور تھیوری کو الگ الگ رکھے، پریکٹیکل لائف کو اور تھیوری کو الگ رکھے. ہر سچویشن میں جو ہے وہ emphasize excess of everything is unwelcome. کہ کسی بھی چیز کی بہت زیادہ مقدار جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے. بولے وہ تعلیم ہے، زیور ہے، دولت ہے، پیسہ، کچھ بھی ہے، بہت زیادہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا بہت ڈینجرس ہوتا ہے. therefore a learner must maintain an equilibrium between studying and other activities, ornament and arguments, and theory and practical. سنتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ ایکویلبریم رکھتا ہے اپنی اسٹڈی میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں، اپنے ornaments میں، اپنی کمیونیکیشن میں اور اپنی بحث و مباحثات میں، اینڈ اپنی فکشن میں بھی اور اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی. مطلب ہر چیز کو ایکویلبریم میں لے کے چلتا ہے. ایکویلبریم ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں ہم چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں، چیزیں بالکل بیلنس ہوتی ہیں. We can repeat his principal arguments that study is own human nature and experience perfected. کہ اسٹڈی جب انسان کی نیچر کو بہت مطلب پرفیکٹ کرتی ہے، جو ہے وہ پالش کرتی ہے، انسان کے مائنڈ کو ڈیولپ کرتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ پٹ کرتی ہے. اینڈ بیکن ڈراس این اینالوجی بٹوین نیچر پلانٹس اینڈ دا نیچرل ایبلٹی آف پلانٹ پرسن. اس نے بتایا کہ انسان اینالوجی شو کی ہے کہ اس کے درمیان انسانی ایبلٹیز کے درمیان اور نیچرل پلانٹس کے درمیان. کہ جیسے کوئی کٹ دا پلانٹس وچ کوڈ گرو ان اینی ڈائریکشن فار گروتھ. کہ ہم ایسے پلانٹس کو کٹ کر دیتے ہیں جو کہ مطلب کوئی ادھر کو بہہ رہا ہے، کوئی ادھر کو بہہ رہا ہے، کوئی ادھر کو مطلب بہ نہیں رہا، سوری، کوئی ادھر کو بڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کو بڑھ رہا ہے. تو ہم ایسے پلانٹس کو کٹ کر کے شیپ میں لے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ایجوکیشن ہمارے ساتھ کرتی ہے. ہم لوگ ادھر کو جا رہے ہوتے ہیں، ادھر کو جا رہے ہوتے ہیں. جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ ہماری مطلب وہ کہہ لیں کہ شیپ کر دیتی ہے نا، ہمیں شیپ میں لے آتی ہے. ہمیں بالکل اسی طرح جیسے ایک کٹا ہوا پلانٹ یا ایک مطلب کہ بنایا ہوا نہیں ہوتا، اس کیا مطلب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کٹا ہوا پلانٹس ہیں بالکل ایک ترتیب والا جو ہوتا ہے نا پودا، شانٹی کیا ہوا جو پلانٹ ہے، بالکل ایسے ہی جو تعلیم ہے وہ انسان کی شانٹی کر دیتی ہے. پنجابی کا ورڈ ہے یہ، ایز یو نو، ہندی اور پنجابی. سو ابیلٹیز کو پالش کر دیتی ہے. اسٹڈیز نرش دا نیچرل ابیلٹی آف مین. جو اسٹڈیز ہے وہ انسان کی نیچرل ابیلٹیز کو نرش کر دیتی ہیں، پالش کر دیتی ہیں. ٹرانسو انہانس کمپریہنسیشن آف دا ریڈر. بٹ
that remains unfulfilled until a person gains experience related to the subject of a study. देखिए चीज़ें जो अनफुलफिल्ड रहती हैं तब तक कब तक जब तक इंसान वो पढ़ी लिखी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर लेता. फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि दर्द को वही इंसान समझ सकता है जिसने कुछ चोट खाई हुई हो, राइट. इट मीन्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस मेक रीडिंग कंप्लीट. कि नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो इंसान को क्या कर देता है, मुकम्मल कर देता है. ये समझे थे. आई होप आपको फोक स्टडी ऐसे के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, इसके फैक्ट्स 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. स्टडी डिलाइट करती है, ऑर्नामेंट है, और स्टडी इंसान को पॉलिश कर देती है, इंसान की एबिलिटीज़ को पॉलिश कर देती है एंड एबिलिटी. ठीक है जी. और इसके अलावा उसने क्या बात की है, इंसान की स्टडी जो है इसके इफेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं. पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे कि इंसान की एबिलिटीज़ नेचुरल एबिलिटी को पॉलिश कर देती है और इंसान को जो है वो मतलब इंसान को कंप्लीट कर देती है, इंसान के माइंड को डिवाइड कर देती है, अच्छी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आती हैं. जबकि इसके नेगेटिव ड्रॉबैक्स थे कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से इंसान लेज़ी हो जाता है, स्लगिश हो जाता है और बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो डेंजरस है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक, share and do subscribe my channel. If you have any question do comment. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.